اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار کا ایک نظام یہ ہے کہ وہ اس اپنی دھرتی کو، کائنات کو اپنی جانب سے حجت خدا سے خالی نہیں چھوڑتا۔ جب سے پروردگار نے اس کائنات کو وجود عطا کیا ہے اس وقت سے حجت خدا کا وجود بھی ہے۔ جب سے سب سے پہلی جو ہستی جس نے زمین پہ قدم رکھا ظاہری طور پہ، جو کائنات کو جو نظام ہے انسانیت کی شکل میں، وہ سب سے پہلے حجت خدا ہیں حضرت آدم سلام اللہ علیہ۔ سب سے پہلا نبی اللہ کا آ رہا ہے، نبی کیا ہے؟ حجت خدا ہے۔ خداوند کریم یہ حجت کیوں بھیجی ہیں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن لوگ تاکہ اعتراض نہ کر سکیں، بہانہ نہ بنا سکیں۔ بھئی اگر ہم نے خداوند کریم ان سے پوچھو بھی یہ کام کیوں کیا، تو کہیں گے کہ پروردگارہ اگر واقعی یہ کام صحیح نہیں تھا تو ضروری ہے کسی کو بھیجتے۔ بس لوگوں کے بہانہ لینے کے لیے، ان کا اعتراض کا جواب دینے کے لیے، تاکہ ان پر اعتراض نہ کر سکیں، خدا نے ایک حجت کا نظام بنایا ہے۔ یہ زمین حجت سے خالی نہیں رہ سکتی ہے۔ یہاں پہ چاند حدیث سے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ الاصول من الکافی، یعنی اصول کافی ہے، کتاب الحجہ، اس میں کتاب الحجت نام کا ایک چیپٹر ہے۔ اس کے اندر باب ہے، ایک باب ہے، باب ان الارض لا تخلو من حجت، کہ زمین کبھی بھی حجت سے خالی نہیں رہتی۔ لیکن یہاں میں چند حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں، بہت ساری حدیثیں ہیں اس باب میں۔ اس باب میں 13 حدیثیں ہیں، تو میں چند حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قال ما زالت الارض الا وللہ فیہا الحجۃ، کہتے ہیں جب سے یہ زمین ہے اس وقت سے حجت بھی ہے۔ یعنی جب سے زمین کی آپ کتنے سال، اس کی کتنی عمر ہے زمین کی، اسی وقت سے کہتے ہیں حجت خدا بھی ہے۔ اور یہ حجت خدا کیا ہے اس کا؟ وَلِلَّهِ فِيهِ الْحُجَّةُ يُعَرِّفُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَىٰ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس کا کام کیا ہے؟ حلال و حرام بتاتا ہے، یعنی پروردگار کے ارادے تشریعی کو ہمارے لیے بیان کرتا ہے، کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزیں حلال ہیں، اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے کس جانب؟ اللہ کی راہ کی جانب۔ یہ اپنی جانب نہیں دعوت دیتا، حجت خدا کسی کو اپنی جانب نہیں دعوت دیتا، بلکہ یہ واسطہ ہوتے ہیں کس کے لیے؟ پروردگار کی جانب۔ اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، راوی پوچھتا ہے مولا کی خدمت میں، حسین ابن ابی العلا امام سے عرض کرتے ہیں، قلت لا تبقى الارض بغیر امام، کیا زمین بغیر امام کے نہیں رہ سکتی ہے؟ امام نے کہا لا، نہیں رہ سکتی ہے زمین۔ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں، پوچھنے والے نے کہا ہے کہ زمین بغیر امام کے رہ سکتی ہے، امام نے کیا فرمایا؟ لا۔ یہ حدیث کو غور سے سنیے گا۔ حسین ابن علا امام صادق علیہ السلام خدمت میں عرض کرتے ہیں، تبقى الارض بغیر امام، اے زمین بغیر امام کے رہ سکتی ہے؟ امام نے کیا فرمایا؟ قال لا، زمین نہیں رہ سکتی ہے، ان زمین بغیر حجت خدا کے باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے امام باقر علیہ السلام سے، یہ حدیث نمبر 8 ہے اس باب کی، اس میں فرماتے ہیں، قال واللہ ما ترک اللہ ارضا منذ قبض آدم، کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند کریم نے اس دنیا سے اٹھایا اس وقت سے زمین کو خالی نہیں چھوڑا۔ کس سے؟ الا وفیہا امامون، جب سے حضرت آدم اس دنیا سے گئے اس وقت سے امام ہے، خدا نے امام کو بھیجا، یعنی اپنی حجت کو بھیجا، یہتدی بہ الی اللہ، اس امام کے ذریعے سے انسان پروردگار کی جانب رہنمائی لیتا ہے۔ وہو حجتہ علی عبادہ، اور یہی امام کیا ہوا کرتا ہے؟ اپنے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حجت ہوا کرتا ہے۔ ولا تبقى الارض بغیر امام حجتا للہ علی عبادہ، کبھی بھی زمین پروردگار کی جانب سے جو امام، جو حجت خدا ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، ان الارض لا تخلو من حجت، زمین کبھی بھی حجت سے خالی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس زمانے میں امام نے کیا فرمایا؟ وانا واللہ ذالک الحجت، اس وقت کون ہے حجت خدا؟ امام فرماتے ہیں میں ہوں۔ امام صادق علیہ السلام حدیث نمبر 10 میں فرماتے ہیں، راوی نے ابی حمزہ نے امام خدمت میں عرض کیا، اتبقى الارض بغیر امام،
کیا بغیر امام کی زمین رہ سکتی ہے؟ امام فرماتے ہیں قال لو بقیت الارض بغیر امام لساخت، اگر زمین بغیر امام کی رہے تو زمین کیا ہو جائے گی؟ تباہ برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اب یہ ساری چیزوں کا کیا فلسفہ دیکھیں۔ اسی طریقے سے اگلا باب ہے، اگلے باب میں کیا ہے؟ باب انہ لو لم یبقى فی الارض الا رجلان لکان احدہما الحجۃ، کہتے ہیں اگر زمین میں فقط دو ہی انسان رہیں، ان میں سے ایک انسان کیا ہوگا؟ حجت ہوگا۔ یہ حدیث ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ فرماتے ہیں لو لم یبقى فی الارض الا اثنان، اگر زمین میں فقط دو ہی لوگ رہ جائیں لکان احدہما الحجۃ، ان میں سے ایک کون ہوگا؟ حجت خدا ہوگا۔ یہ ساری حدیثیں میں اسی طریقے سے اسی جو اگر یہ جو باب بیان اس کی حدیث نمبر 5 میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، راوی بیان کرتا ہے لو لم یکن فی الارض الا اثنان لکان الامام احدہما، زمین پہ دو ہی شخصیت رہ گئی ہیں، ان میں سے ایک کیا ہوگا؟ امام، یعنی حجت ہوگی۔ یہ حجت دیکھیں یہ انبیاء کی شکل میں ہوتی ہے، یہ انبیاء کے جانشینوں کی شکل میں ہے۔ پس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی یہ حجت کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ شخصیت جو پیغمبر کا وصی ہے، ہادی برحق ہے، وہی کیا ہے اس وقت؟ تو حجت خدا ہے۔ کبھی بھی حجت خدا کے بغیر زمین نہیں رہ سکتی۔ اگر حجت نہ ہو اور زمین ہو تو اس وقت زمین جو ہے اسی وقت سے زمین کیا ہو جائے گی؟ تباہ برباد ہو جائے گی۔ یہی تو وجہ ہے برادران اہل سنت کتابوں میں یہ چیز ملتی ہے کہ امام زمانہ سلام اللہ علیہ جب اس دنیا سے جائیں گے اس وقت قیامت آ جائے گی، یعنی امام کے جانے سے، پر اس کا مطلب ہے اب تک کوئی قیامت نہیں کہ امام کا وجود ہے، اس وقت کوئی حجت تو ہے جس کی وجہ سے زمین صحیح و سالم ہے۔ زمین کا باقی رہنا یہ بتاتا ہے کہ حجت خدا موجود ہے، حجت خدا موجود ہے، پس زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی۔ یہ حجت خدا یا ظاہری شکل میں ہوگا، یعنی جسے ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں کہ یہ پروردگار کی جانب سے حجت ہے، یا غائب ہوگا، ظاہر نہیں ہوگا۔ اس سے حجت خدا کا کائنات میں کیا رول ہے؟ اس حجت خدا کا کائنات میں کیا رول ہے؟ یہاں پہ ہم نہج بلاغہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ نہج بلاغہ کی حکمت نمبر 147، یہ ایک تھوڑی سی مفصل ہے حکمت، یعنی مولا کی گفتگو ہے کمیل بن زیاد نخعی کو، امام علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ اس کو ایک مفصل ایک نصیحتیں کرتے ہیں، کافی اس میں موارد ہیں۔ اور یہ جو ابھی ہم پڑھنا چاہتے ہیں، یہ جو حدیث ہے معروف ہے، یہ ہماری کافی کتابوں میں ہے۔ آپ کو یہ جناب کمال الدین و تمام النعمہ مرحوم شیخ صدوق اسی حدیث کو 5 اسناد کے ساتھ ذکر کیا، اسی مطلب کو ابھی جو ہم ابھی بیان کرنے لگے۔ اسی طرح اور کتابوں میں بھی یہ مطلب موجود، ہم نہج بلاغہ سے پڑھ رہے ہیں۔ 147 نمبر حکمت ہے، حکمت نمبر 147۔ مولا فرماتے ہیں بلا اللہم بلا لا تاخل الارض من قائم للہ بحجت، یہ ذہن میں رہے کہ پروردگار کو جو نظام کیا ہے کہ زمین کبھی بھی پروردگار کی جانب سے جو حجت ہو اس سے خالی نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ حجت ظاہراً مشہوراً عیاں ہے، آشکار، سب جانتے ہیں کہ یہ پروردگار کی جانب سے حجت ہے۔ او خائفاً مغموراً، جو وہ مخفی ہے، پنہان ہے، خود پنہان رہ کے پروردگار کا ایک نظام کیا ہے، خود اپنی حجت کو پنہان کر کے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کو مخفی کر دے۔ کس لحاظ سے مخفی؟ کہ لوگ اس سے لوگوں سے مخفی ہونے کا معنی کیا ہے؟ یعنی لوگ اس کو یہ نہیں پہچان پاتے کہ یہ حجت ہے۔ پس پروردگار کی جانب سے حجت کو ہونی ضروری ہے، یا حجت ظاہر ہوگی، آشکار ہوگی، سبھی جانتے ہیں، مشہور ہے، یا پنہان ہوگی۔ ان کا رول کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں حجت کا کائنات میں کیا رول ہے، یہ دیکھنا رول ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ لِأَلَّا تَبْطُلَ حُجَجُ اللَّهِ وَبَيِّنَاتِهِ، اس کا رول یہ ہے تاکہ پروردگار کی نشانیاں اور اس کی حجتیں جو ہیں وہ مٹنے نہ پائیں۔ پس حجت خدا کا اہم رول کیا ہے کہ پروردگار کی جتنی نشانی ہیں، دلیلیں ہیں، حجتیں ہیں، ان کو بقا ملتی ہے، چاہے وہ حجت ظاہری ہو چاہے مخفی ہو۔ پس چاہے حجت ظاہری ہو چاہے غائب ہو، دونوں صورتوں میں پروردگار کی نشانیاں مٹنے نہیں پاتی۔ اب دیکھیں
یا نشان یا تکوینی ہے یا تشریعی ہے؟ تکوینی کیا ہے؟ خود کائنات کا نظام ہے، یہ خود کائنات کا نظام کیا ہے؟ پروردگار کی حجت ہے۔ یہ صبح سورج کا نکلنا ہے، دن کا آنا جانا، یہ خود خدا کا نظام ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ حجت خدا ہیں۔ اور اسی طریقے خود قرآن کا وجود یہ حجت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تمہارے لیے احتجاج کرے گا جی، یہ تمہارے لیے رہنما ہے، دلیل ہے، برہان ہے۔ فرماتے ہیں اگر خداوند کریم کا جو نظام کیا ہے؟ خدا کا نظام اسباب کا ہے۔ وہ پانی کیسے آپ کی پیاس بجھاتا ہے؟ اس نے ایک نظام کیا بنایا ہے کہ پانی پی لو۔ اگر وہ چاہے اسی پانی سے پینے سے بھی آپ کی پیاس نہیں بجھے گی، وہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اذن تکوینی کہا جاتا ہے علمی اصطلاح میں۔ خداوند کریم نے حرارت کا ایک نظام کا ایک حصہ کیا بنایا ہے؟ آگ ہے۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا ہے کہ نہیں ہے؟ کس نے اسے اجازت دے رکھی ہے کہ یہ جلائے گی؟ پروردگار نے۔ اگر وہ چاہے تو اذن لے لے تو وہ آگ ہوگی تو، لیکن جلائے گی نہیں۔ یا نار کونی بردن و سلاما، حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ کے لیے آگ تھی یا نہیں تھی؟ آگ تو تھی۔ کہتے ہیں آگ ہوتے ہوئے بھی نہ جلائے۔ اس کا مطلب ہے کہ آگ میں جو حرارت ہے، جلانے کا کام ہے، کس کے اذن میں ہے؟ پروردگار کے اذن سے ہے۔ جب وہ اذن نہیں رہے گا تو آگ آگ رہے گی لیکن جلائے گی نہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پہ دقت کریں، پروردگار کا ایک نظام کیا ہے؟ اسباب کا۔ فرماتے ہیں یہ حجت خدا جو ہیں، خدا کی جو تکوینی حجتیں ہیں، یہ کائنات کا پورا نظام، اور اسی طریقے سے وہ جو اس نے سسٹم بھیجا ہے، ابھی ہمارے سامنے کیا سسٹم ہے؟ قرآن کو بھیجا ہے۔ یہ جو انبیاء کی محنتیں جو قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہیں، یہ دوسرے الفاظ میں انبیاء کی محنتیں ہیں۔ خداوند کریم جگہ جگہ انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں اگر اس کا بقا چاہیے تو کس طریقے سے ہوگا؟ حجت خدا سے ہوگا۔ پاس حجت خدا کا ایک رول کیا ہے کہ پروردگار کی جو نشانیاں ہیں وہ مٹنے نہیں پاتی۔ اب یہاں پہ دیکھیں مولا فرماتے ہیں وَكَمْ ذَا وَأَيْنَ أُولَئِكَ، یہ کتنی تعداد میں ہیں بھئی؟ کہاں ہے یہ حجت؟ کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں اولئک واللہ الاقلون عددا، مولا فرماتے ہیں قسم بخدا ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ حجت خدا کیا ہیں؟ تھوڑے، تعداد میں کم ہوتے ہیں۔ ایک نوح نبی سلام اللہ علیہ تھے، اسی طرح ہر انبیاء کا جو سلسلہ ہے کہتے ہیں تعداد میں کم ہے، لیکن وَالْأَعْظَمُونَ عِنْدَ اللَّهِ قَدْرًا، لیکن مقام و منزلہ جو خدا کے ہیں وہ اس لحاظ سے ان کی عظمت کے مالک ہیں۔ خدا کے نزدیک ان کے بہت زیادہ مقام ہے، تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن مقام و منزلت جو ہے اس لحاظ سے کیا ہے؟ ان کو بڑی فوقیت ہے، عظمت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اب یہاں پہ وہ رول امام بتا، پہلے امام نے کیا فرمایا؟ لِأَلَّا تَبْطُلَ حُجَّجُ اللَّهِ وَبَيِّنَاتِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی حجتیں مٹ نہ پائیں۔ آگے وہی تفسیری نقطہ یہاں پہ ہے، کون سا ہے؟ يَحْفَظُ اللَّهُ بِهِمْ حُجَّجَهُ وَبَيِّنَاتِهِ، پروردگار ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے، اس حجت خدا کے وسیلے سے اپنی حجتیں، اپنی دلیلیں کی حفاظت کرتا ہے۔ ابھی آپ یہاں پہ مثال میں دینا چاہتا ہوں، قرآن کریم کیا حجت خدا ہے، بہت بڑی حجت خدا ہے۔ اس کی حفاظت خداوند کریم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، خداوند کریم کیا فرماتے ہیں کہ ذکر، ان قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ کہتے ہیں ہم ہیں۔ خدا نے کیسے اس کی حفاظت کی ہے قرآن کی؟ اس حجت خدا کے ذریعے سے۔ اس حجت خدا میں ہر قسم کی تحریف نہ ہونے دی۔ وہ اس کا سبب کون ہے؟ وہ واسطہ کون سا ہے جس کی وجہ سے یہ قرآن ہر قسم کی تحریف سے محفوظ رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ حجت اللہ۔ ہر زمانے میں حجت خدا رہا ہے۔ بس حجت خدا کا ایک رول کیا ہے؟ تاکہ خدا کی نشانیاں مٹنے نہ پائیں، خدا کی نشانیاں محفوظ رہیں۔ پر اگر خدا کی نشانی کی حفاظت چاہیے اس کے لیے حجت خدا کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ پر اس حجت خدا میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ظاہر بھی ہو، مخفی ہو، کوئی ہونا ضروری ہے، زندہ ہونا ضروری ہے، موجود ہونا ضروری ہو سکتا ہے جناب ہم اسے نہ پہچان پا رہے ہوں۔ بس یہ جو ہے امام علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ اس جو کلمات کے ساتھ جو حکمت نمبر 147 میں فرمایا وہ رول کو بتایا،
یہ رول جو ہے حجت خدا کا کیا ہے کہ پروردگار کی نشانیوں کو مٹنے سے بچا دیتا ہے۔ اہم ترین نشانی پروردگار کی قرآن کریم، اس وقت جو قرآن کریم کی جو حفاظت ہے یہ کس طریقے سے ہو رہی ہے؟ حجت خدا کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔